الحمد لله الذي نزل العلم في الأعصاب والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عف الناس عن نسائكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وتمم کرامہ بحساب انگت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی بزرگوں نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں پہنچنے بیٹھ کر سمجھ سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ایک نہیں کئی اسباب موجود ہیں. کبھی میرا جسم میری مرضی اس ملک کے اندر چلی جس کی وجہ سے کرونا آیا، جس کی وجہ سے کافی مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد مزید سیلاب کی صورت میں اللہ کی ناراضگی کے اسباب پیدا ہوئے اور ہم مسلمان بجائے توبہ کرنے کے، اس مالک کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے، ہم نے اور زیادہ گناہوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہم سے ناراض ہو گئی. اور اب یہ قوم چونکہ امریکہ کے اشارے پر چلتی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ یہ کرتی ہے، اور نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا ظالم ملک ہے کہ اس نے شام کے اندر، ابھی چند دنوں کی بات آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں، شام کے اندر صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
امریکہ نے اور مسمار کرنے کی کوشش کی، لیکن قربان جائیں حضور پر، حضور کے صحابہ پر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی صحابی رسول کا جسم بھی سلامت ہے اور چہرہ بھی تندرست ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر یہ چونکہ اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کا معنی کیا ہے؟ مطالعہ تو کر دیا، تو ہمارے ٹیکسٹ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے معنی الارض الطاہرہ۔ پاکستان کا معنی ہے اسلام کی پاکیزہ زمین، اسلام کی پاکیزہ زمین۔ اس زمین پر اللہ اس کے رسول کا قانون چلے گا، کسی غیر کا قانون نہ آج تک کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ اگر کامیاب ہوگا تو قرآن سنت کا قانون کامیاب۔ اب آپ سن رہے ہیں کہ جو جنس پرستی ہے، ٹرانسجینڈر یا انٹرسیکس، جو بھی آپ لفظ ان تینوں میں سے بول رہے ہیں، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے یہ ملک بے شرم ہو چکا ہے، اب مزید اس کو بے شرم بنائیں گے۔ مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے، یعنی بدکاری کو فروغ دے کر مسلمان کو بالکل یورپی ممالک کی طرح بغیرت بنا دیا۔ یہ قانون جنس پرستی کا قانون، انٹرسیکس کا قانون، ٹرانسجینڈر کا قانون، یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق۔ آپ سبھی اللہ جانتے ہیں کہ زنا ہر مذہب میں حرام، صرف اسلام ہی میں نہیں، یہودیت میں، نصرانیت میں اور جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں سب کے اندر زنا حرام ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر بہت زیادہ حرام ہے، لیکن فرق یہ ہے باقی جتنے مذاہب باطلہ ہیں وہ فقط زنا کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ نظام ہے، یہ فقط زنا کو نہیں بلکہ زنا تک پہنچنے کے لیے جتنی رائے کھلتی ہیں یہ اسلام ان کو بھی بند کرتا ہے تاکہ کوئی اپنی دنیا اور آخرت کو ضیاع نہ کر سکے، تباہ نہ کر سکے۔ اسلام کہتا ہے اگر زنا حرام ہے تو غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی تمہارا حرام ہے اور اس کو چھونا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ گوش و کنار بھی حرام ہے۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ زنا کے قریب کبھی نہ جانا۔ جی لیکن مسلمان کو تو جانے کی قریب جانے کی ضرورت نہیں، اسلام کا عقیدہ نظام ہے، اس نے مسلمان کے لیے متبادل نکاح رکھا ہے، اور حضور نے فرمایا نکاح نصف ایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے، اور فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے پھر جائے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ فلیس منی، فلیس منی کے علامہ نبوی دو معنی جانتی ہیں، ایک تو یہ معنی کہ جو نکاح سے پھر کے کوئی اور کام کرے گا، زنا کرے گا یا جھوٹی کام کرے گا یا کوئی اور کام کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، فرمایا وہ میری امت میں شامل ہے۔ اور یا دوسرا مطلب کہ وہ پھر میرے طریقہ محمدی پر نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایک قوم نے برا کام کیا تھا، بدکاری پھیلائی تھی، جھوٹی عمل کیا تھا، فرمایا پھر اللہ نے آسمان سے ان کے لیے عذاب ہوگا، مطر من السماء، بعد میں حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ اس لیے فرمایا کہ لوطی عمل یہ حرام ہے۔ اور الموجب الاوسط اور شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شار غار کی طرف ایک خط لکھا، آپ نے خط لکھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی یہاں ایک قبیلے کے اندر ایک وہ شخص آیا ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے، مرد ہو کر مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، یعنی جنس پرستی کرتا ہے۔ اب یار خان نے جب اس خط کو پڑھا فوراً جلال میں آ گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، جن صحابہ میں حضرت مولا کائنات شہنشاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا
اس طرح کا یہ کام ایک بندہ کرتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ سب صحابہ نے کہا کہ اس کو فوراً آگ میں جلا دیا۔ حضرت یار بات نہیں فرمایا اس کو آگ میں جلا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں اس مجلس میں موجود ہوتا تو میں یقیناً کوئی اور مشورہ دے دیتا، آگ میں جلانے کا مشورہ نہ دیتا، کیونکہ حضور نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا لِعَذَابِ اللَّهِ، اللہ کا عذاب ہے، آگ میں کسی کو جلانا یہ اللہ کا اختیار، اللہ کا عذاب ہے، کسی مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم اس لیے جس طرف قوم کو لگایا جانے لگا ہے بہت بری بات ہے، بہت برا اس کا الزام ہے۔ ایک نہیں کئی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ حضور نے فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا، قیامت والا دن جو زناکاری کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، زنا کو پھیلانے والے ہیں، فرمایا قیامت والے دن ان کو لٹکا کر ان کی شرمگاہ پر کوڑے مارے جائیں گے۔ جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے پھیلاتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن آئے گا ان کو لٹکا کر ان کی شرمگاہ پر فرشتے کوڑے ماریں گے۔ جب وہ چیخیں گے، کوڑے ماریں گے، فرشتے کہیں گے دنیا کی زندگی میں جو تم زنا کرتے تھے اس وقت تم رب سے شرم اور حیا نہیں کرتے تھے، اب تم کیوں چیختے ہو؟ جی اس لیے قیامت والے دن سے ڈرنا چاہیے، اس کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ زناکار کا دنیا میں چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، زنا کرنے والے کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم اس کو جان رسوا کرتا ہے۔ جیسے جان رسوائی ہے قیامت والے دن رسوائی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج کے موقع پر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے مختلف مشاہدات اور انکشافات کرائے گئے۔ جاتے جاتے ایک جگہ پر میں نے عجیب سا سوراخ دیکھا، جی اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے بڑا کھلا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے تندور ہوتا ہے، تندور کی مانند ہے، اوپر سے تنگ، نیچے سے بڑا۔ اس کے اندر، اس سوراخ کے اندر دو موجود ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور اس کے اندر سے آگ بڑھتی ہے، آگ سلگتی ہے۔ فرمایا جب آگ تیز ہوتی ہے نا وہ دونوں اوپر کو جاتی ہے، وہ مرد اور عورت۔ جب آگ کا کچھ درجہ ہیٹ جو ہے حرارت کم ہوتا ہے پھر وہ مرد اور عورت نیچے آ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے جبریل کو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرد اور عورت اس تنگ سوراخ میں ان کو ڈالا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے آگے سے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کرتے تھے۔ حالانکہ اسلام نے نکاح رکھا ہے، یہ لوگ زناکاری کرتے اور دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں جو بھی کوئی معاملہ ہے اسلام نے دو گواہ رکھے، جی دو گواہ ان کی گواہی کافی ہے، لیکن جو زنا اور بدکاری ہے اسلام نے دو نہیں 4 گواہ رکھے۔ زیادہ گواہ کیوں رکھے اسلام نے؟ زنا اور اس قسم کی جو بدکاری ہے اس کے لیے 4 گواہ اس لیے رکھے گئے تاکہ یہ کام اس سرزمین پر ہو ہی نہ۔ ہر دوسرا بندہ نکاح کرے، اس برے کام میں وہ بندہ ملوث ہی نہ ہو۔ 4 رکھے گئے تاکہ ہر ایک قسمت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور ہمارا اسلام کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے کہ یہ بد چلن ہے، حالانکہ اس نے اس بدکاری کو دیکھا نہیں، 4 گواہ موجود نہیں، یہ اس پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے عورت سچی ہے، اسلام کہتا ہے اس کو حد قذف لگاؤ۔ یہ آپ کو مسئلے سننے کو تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہے ہی نہیں، یہ تو برطانیہ اور امریکہ کا قانون ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو 40 کوڑے لگاؤ، حد قذف لگاؤ، شراب کی جو سزا ہے اس کو دو۔ کیوں؟ اس نے ایک پاکیزہ نیک سیرت خاتون پر
اس نے جھوٹا الزام بولا اور اسلام ہمارا یہ کہتا ہے۔ قرآن کی سورہ نور کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین اللہ۔ فرمایا اللہ کے دین میں تمہیں حکم یہ ہے کہ کوئی اگر بدکار عورت ہو یا مرد ہو زنا کرے، اب دو صورتیں، یا تو کنوارے کریں گے یا شادی شدہ کریں گے۔ اسلام نے دونوں کی الگ الگ سزائیں رکھی۔ فرمایا کہ اگر کنوارے کرتے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ کوڑا ایک بہت مضبوط آلہ ہوتا تھا پہلے دور میں، جس کے ساتھ سزا دی جاتی تھی، جیسے آج تک بھی کئی تھانوں میں پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ 100 کوڑے مرد کو، 100 کوڑے عورت کو۔ اور اگر یہ دونوں نعوذ باللہ من ذالک شادی شدہ ہو کر پھر یہ عمل کرتے ہیں، فرمایا الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ بدکار مرد اور بدکار عورت جو شادی شدہ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرمایا کو سمسار کرو، ایک گڑھا کھود کر اسلامی نظام ہو، دونوں کو بیچ میں کھڑا کرو، سائڈ میں پتھر مارو، پتھر مار کے لگا۔ انہوں نے زمین پر برا کام کیا جی، اور ذہن میں رکھیں یہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ اس میں ملوث ہوتا ہے نا، یہ گناہ اس پر قرض رہتا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا صدر وزیر ہو، خواہ وہ کوئی امیر فقیر ہو، یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ یہ نسل و تک رہتا ہے۔ کما تدین تدان، انہوں نے کہا جیسے تم کرو ویسے چلے۔ اگر تم کسی عورت کی عصمت کو محفوظ رکھو گے، تمہاری بیٹیاں تمہارا خاندان محفوظ رہے گا۔ اخفوا الناس عن نسائکم، فرمایا کہ اپنی جو عورتیں ہیں ان کو لوگوں سے پاک دامن رکھو، ان کو تم پاک دامن رکھو گے، تمہاری عورتیں پاک دامن نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی بدکاری کرے گا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ بدکاری کرے اور اس کی بیٹی بہن محفوظ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ قرض رہتا ہے، یہ زنا قرض رہتا ہے۔ جو کوئی بھی کسی کے خاندان کی عصمت کو لوٹے گا، اللہ رب العزت عزیز الانتقام ہے، وہ بدلہ لے گا۔ اگر کوئی غیر محرم کو دیکھتا رہے گا، اس کی بیٹیوں کو بھی کوئی دیکھتا رہے گا۔ اگر کوئی غیر محرم کا ہاتھ چھوئے گا، اس کی بیٹی کا بھی کوئی ہاتھ چھوئے گا۔ اگر غیر محرم کی ہاتھ پکڑ کے کوئی مان چوٹیاں چڑھائے گا تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا۔ تاریخ پڑھیں، گرناتا اور یہ تاریخ کے مختلف اوراق آپ پڑھیں، آپ کو بڑی بڑی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو نصیحت ہو سکے۔ ایک بادشاہ نے کہا کیا یہ واقعی سچ ہے کوئی بندہ کسی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کی بیٹی بہن کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو زیورات پہنائے اور خوب بناؤ سنگار کر کے ایک لونڈی کے ساتھ پہن بازار بھیج دیا۔ جب وہ بازار چلی گئی کہا اس کو تم نے کچھ بھی نہیں کہنا، جو کچھ ہوتا رہے تم نے کچھ بھی نہیں کہنا، اس میری شہزادی کو لونڈی تھی، بادشاہ کی نگرانی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹھ گئے گھوم کے بازاروں میں آگے پیچھے، شرم کے مارے کسی مرد نے غیر نے ایک نظر بھی اٹھا کر بادشاہ کی شہزادی کو نہیں کہا۔ لیکن گھر کے جب قریب پہنچی، ایک مرد نے اس کو دوڑ کر بوسہ دیا، وہ ادھر گھر داخل ہو گئی، وہ چل گئی۔ جب وہ اندر چلی گئی تو لوڈی سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی کو گھمایا بازاروں میں آگے پیچھے؟ کہا گھمایا ہے۔ کہا کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ بس گھر کے قریب پہنچے تو مجھے معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا میں نے بھی ساری زندگی کسی غیر کی بیٹی کو نہیں دیکھا، میری بیٹی کو بھی کسی نہیں دیکھا، اور میں نے زندگی میں ایک مرتبہ غیر محرم کو بوسہ دیا تھا، آج اللہ نے وہ بدلہ لے لیا ہے، غیر نے میری بیٹی کو بوسہ دیا۔ یقین کریں۔ اور ایک شخص یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، وہ زیورات کا کام کرتا تھا، اس کی جو خاتون تھی بیوی بہت نیک سیرت کی خاتون تھی، تہجد گزار تھی، نیک تھی، صالحہ تھی۔ تو اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، ایک عورت اس کا ہاتھ زور سے پکڑا غیر محرم، اور اللہ کو یہ عمل ناپسند آیا،
اس کے گھر میں ایک نوکر رہتا تھا جس کو آپ مشکی کہتے ہیں، پانی بھرنے والا۔ 3 سال سے اس کے گھر میں نوکر تھا، پانی بھرتا تھا۔ کبھی بھی اس نے نظر اٹھا کے نہ اس کی بیوی کی طرف دیکھا نہ اس کی بیٹی کی طرف، 30 سال کا سفر۔ لیکن جب اس نے یہ عمل کیا، غیر محرم عورت کے ہاتھ کو پکڑا، تو شام کو گھر آ کے کہتا ہے بتاؤ آج کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ بیوی کو کہتا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ ہاں آج یہ ہوا ہے، آج ایسا ہوا ہے، اسی غیر نے بازو پکڑا ہے، یعنی یہ جو پانی بھرنے والا ہے اس نے کہا یہ اس کا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ میں نے آج دن کو ایک عورت غیر محرم کا ہاتھ پکڑا تھا، تو یہ آج اللہ نے میرے گھر میں سب کچھ دیکھا جی، یہ ہوا۔ پھر اگلے دن وہ معاشی جو ہے معافی مانگنے کے لیے گیا اور تم سے کہ مجھے معاف کر دو۔ کہا تمہارا قصور نہیں، میرے اپنے خامد کا قصور ہے، اس نے یہ برا عمل کیا ہے تو اس کی سزا ہمارے گھر میں مل گیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کتاب الزواجر میں علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت برا عمل کریں گے نکاح سے ہٹ کر، تو فرمایا کہ قبر کے اندر نصف هذه الامہ، فرمایا میری امت محمدیہ جتنی ہے نا ساری اکٹھی کر لی جائے اور ہاف میری امت کو جو عذاب ہو وہ صرف اس زانی اور زانیہ ان دونوں کو قبر میں ہوتا رہے گا، قبر میں روزانہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا تو یہ جو شادی شدہ عورت تھی، اس کا جو شوہر تھا، وہ سارے کا سارا، اگر وہ بدکاری کرنے والے کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو سارے کے سارے اس کے شوہر کے نامہ اعمال میں مطلوب ہوں۔ اور آخری روایت، آخری حدیث، حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا اللہ کریم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ قیامت والا دن آئے گا، قیامت والا دن آئے گا، فرمایا سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں گے، ایک بدبو پھیل جائے گی، سمیل پھیل جائے گی، ہر طرف بدبو ہی بدبو۔ اب سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ بدبو کس چیز کی ہے، ہر طرف بدبو پھیلے گی، تو لوگ حیران ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جواب آئے گا، جمعے والے دن تو ویسے بھی خوشبو لگانا سنت ہے، یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، شروع کرنا کمال نہیں ہے، استقامت کمال ہے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ دونوں مسئلے، ٹوپیوں والا بھی، یہ ٹوپی بھائی سر پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، وہ بچاؤں کا بچہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی عبادت کی تعظیم ہے۔ وہ الحمدللہ آپ بھائیوں کے تعاون سے کوشش ہوئی ہے 4-5 درجن ٹوپیوں کی لائے ہیں اچھے انشاءاللہ العزیز۔ انکل صاحب کوئی بھائی بھی نماز نہیں پڑھے گا، ہر بھائی خوبصورت ٹوپی، اس کا جی چاہے گا کہ میں یہ پہن کر نماز پڑھوں انشاءاللہ العزیز۔ آج کا جمعہ ایسے ہی ہوگا، تو وہ جب بدبو پھیل جائے گی نا قیامت والے ہر طرف، اب لوگ بڑے تعجب کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا، تمہیں پتہ ہے کہ بدبو کس کی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تمہیں پتہ ہے کہ بدبو کس کی ہے؟ لوگ کہیں گے یا رب العالمین ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جو لوگ زنا کرتے تھے نا، جنس پرستی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو آج میں نہیں۔ آپ حساب لگا دیں، یہ صرف سلسلہ جہاں تک بند نہیں رہتا، یہ آگے بھی چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں رہتے ہیں، شام بھی اللہ کی ناراضگی۔ 4 قسم کے لوگ جن پر اللہ رب العزت، صبح ہوتی ہے نور پیر کا وقت، اس وقت سے لے کر شام تک ناراض ہوتا ہے، پھر شام ہوتی ہے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے اللہ ان 4 بندوں کے اوپر غضب فرماتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا پہلا وہ مرد جو عورت کی شکل اپنائے،
وہ مرد جو عورت کی شکل اپنائے، اور فرمایا دوسرا وہ عورت جو مرد کی شکل اپنائے، اور فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جو جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، بدکاری کرے گا، اور اسی طرح غیر معلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 4 شخص اللہ کے نواز ہیں۔ تو یہ بل اگر آپ چاہتے ہیں منظور ہو تو پھر آپ تیار ہو جائیں پہلے اللہ کی ناراضگی کے اسباب آپ کو پتہ ہے، میرا جسم میری مرضی سے کتنے پھیلے ہیں، اللہ کی ناراضگی کتنی پھیلی ہے اس ملک میں، کوئی کرونا میں جا رہا ہے، کوئی کس تکلیف میں جا رہا ہے، اب سیلاب کی ناراضگی دوسری آئی، ہم مسلمانوں کی نصیحت نہیں آ سکتے، بجائے توبہ کرنے کے ہم اور 4 گنا اور آگے گناہ میں تیز ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے بڑی سخت پکڑ ہے قیامت والے دن۔ فرمایا اس لیے یہ مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا یہ برا عمل ہے، اس لیے بعض تفاسیروں میں ہے کہ اللہ نے جنت میں یہ لوتی عمل نہیں رکھا ہے۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہ اللہ کو یہ اتنا ناپسند عمل ہے۔ اس لیے بھائی اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، اس ملک کی ایک ایک بہن اور ماں اور ایک ایک بیٹی کو اس کی عصمت کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، فرمایا جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں پھر ان کا نکاح کرتے ہیں جی، تو فرمایا کل قیامت کا دن جب آئے گا یہی بیٹیاں جہنم کے آگے باپ کو جنتی بنانے کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں جی، یہی بیٹیاں قیامت والے دن باپ کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے اگر 1 کلو گوشت آپ لیتے ہیں نا اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں آپ، کسی کپڑے میں کسی لفافے میں، تو یہ ماں بہنوں کا سر سے پاؤں تک وجود اس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہمارا اسلام وہ ایک پاکیزہ نظام ہے جو کہتا ہے کہ عورت نابینے کو بھی نہ دیکھے، وہ بھی اس کا غیر مانے، اور نابینا کسی مطلب عورت کی وجہ سے نہ جائے۔ اتنا پاکیزہ نظام ہے، اس پاکیزہ نظام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور ہر ایسے عمل کی مخالفت ہوتی رہے گی جب تک عالم ربانیین اور علماء حق اس سرزمین پر موجود ہے۔ یہ تو ایسی بری چیز ہے، چھوٹا ایک معصوم بچہ بھی سمجھتا ہے کہ، ایک بے شعورہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جنس پرستی حرام ہے، انٹرسیکس حرام ہے جی، یہ ٹرانسجنڈر حرام ہے جی۔ اس سے اسلامی نظریاتی کونسل کا بیان بھی آ چکا ہے، اس کے نقصانات ہیں، لہٰذا اس بل کو واپس کیا جائے۔ ہم مسلمان کلمہ گو اپنے پاکیزہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے اگر ہم سست رہے، اسلام کے اوپر امریکہ کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے تو نصیحت نہیں حاصل کرنی، نصیحت تو ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اب دیکھیں امریکہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا ملک شام میں مزار جو ہے وہ زیر و زبر کیا، اس کا مسمار کیا، اور الحمدللہ 1400 سال کے بعد صحابی رسول کا آج بھی وجود سلامت ملا اور چہرے پر اسی طرح نور موجود۔ یہ کتنی بڑی، اور لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کرنی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ داتا حضور جیسی ہستیاں یہ پکان امت جو ہے آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل یلتقون من دار الى دار، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دوست ہیں وہ منع نہیں کرتے، وہ اس جان سے اس جان میں صرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی ولیوں کی شان ہے، حضرت علی تو صحابی رسول ہیں۔ کتنا انہوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی ہر موڑ پر امریکہ نے کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز یہ بل نہ پاس ہوا ہے، 2018 سے بات چل رہی ہے، خفیہ سازش چل رہی ہے، نہ پاس ہوا ہے، نہ انشاءاللہ یہ غیرت مند مسلمان پاس ہوں گے۔ کیوں جی؟ میں نے غیرت مند کہا ہے، بغیرت کی بات میں نے نہیں کی ہے، میں نے کہا غیرت مند مسلمان جو ہیں وہ یہ بل نہ پاس ہونے دیا 4 سال میں، نہ انشاءاللہ جب تک پاکستان میں بھی مسلمان باقی ہے یہ بل کبھی بھی منظور نہیں ہوگا، کبھی بھی منظور نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جی اللہ کریم
اس ملک سے ہر قسم کی، ہم تو پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ سینما کو ختم کیا جائے، اب سعودیہ میں سینما بننا شروع کر تو پیچھے کیا رہ گیا جی؟ اس لیے بھائی جتنے بھی گناہ ہیں زہر باطن، جب ہمارا مسلمانوں کا ایک موبائل سے بات ہوگا پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب تک بے حیائی عام ہوتی جائے گی ایک ایک دن ہم اللہ کی ناراضگی کرتے ہیں۔ اس کی بھائی توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ اس طرح کی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ ٹوپیاں جو ہے الحمدللہ آپ بھائیوں کے تعاون سے کچھ 5 درجن آئی ہیں، لیکن اب بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اندر والا حال بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے 10 درجنوں کی اور ضرورت ہوگی پھر پورے ہوگی۔ ویسے تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی ٹوپی کا انتظام کرے۔ موبائل اعلیٰ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے اچھے کپڑے، اچھے لباس وہ اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین ہر لباس پہ آپ لباس خوبصورت پہن کے چینج کرتے ہیں، فرماتے یہ دنیا نہیں آخرت ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ فرماتا ہے میں خود خوبصورت ہوں، میں خوبصورتی کو، پاکیزگی کو، حفاظت کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن آپ مسلمان ہم خانہ خدا کا بھی احساس نہیں کرتے۔ صبح کے وقت ہم اٹھتے ہیں ادھر سے اتنی بری سمیل آتی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ 3.5 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح بدبو پھیل رہی ہے۔ مسلمان کو انتظام کم از کم خانہ خدا تو ہم پاک رکھیں، اس کا اندر باہر کو پاک رکھیں جی۔ آج ہم نے بے قدری کی ہے، پھر اللہ رب کی طرف سے اس طرح کی ناراضگی وہ اسباب پیدا ہو، اس لیے اللہ کے گھر سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔